اکثر شعبوں میں مسلمان نسبتاً زیادہ کامیاب ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور دیگر صحیفوں میں جس نجات یا کامیابی کا ذکر ہے اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کریم نے نجات کے مضمون پر ایک پوری صورت اسی غرض سے اس وضاحت کے ساتھ پیش فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون، مومنون ہیں جنہوں نے فلاح پائی. اس صورت کا مطالعہ کریں، اس میں جو صفات فلاح کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں قرآن کے نزدیک وہی نجات کی نشانیاں ہیں. اس لیے لفظ نجات کا استعمال واضح ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ بحث بے معنی ہو جائے گی. قرآن نے جو نجات کا تصور پیش کیا وہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے ہے، وہ غیر اللہ سے نجات کے معنوں میں ہے، اور وہ نجات جس کی آپ نے بات کی ہے غیر محمد جس کا ذکر کرتی ہے وہ بالکل برعکس صورت ہے. وہ اللہ سے نجات کی بات کرتی ہے اور ان سب قدروں کی عدد پیروی جو خدا سے دور لے جانے والی ہے. اس لیے نقطۂ نگاہ بدلنے سے، زاویہ بدلنے سے نتیجے بدل جائیں گے. اگر ان کی تعریف درست ہے تو وہ سچے ہیں، وہی نجات آنے والی ہے. اگر مذہبی تعریف درست ہے تو ہم سچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نجات کیا ہوتی ہے. ان کی اس ترقی کا ذکر قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اس ترقی کے باوجود ان کے سارے اعمال باطل چلے جائیں گے اور ان کا انجام نیک نہیں ہوگا بلکہ بد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب ان لوگوں کی ترقی کی باتیں کی ہیں تو صاف پتہ ہے کہ دنیا کی ترقی کی قرآن کریم نے اہمیت نہیں دی، اور دنیا کی ترقی سے لا علمی کے نتیجے میں بات نہیں کر رہا. قرآن صاف بتا رہا ہے کہ یہ قومیں دنیا کے لحاظ سے ترقی کریں گی، عظیم الشان کام کریں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی. تو جس ترقی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کا تو خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنے والے خدا کو علم تھا، اور اس علم کے باوجود اس ترقی کو رد کر دیا گیا ہے، بے معنی لا حاصل قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ کہف کے آخر پر یہ مضمون ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس میں خاص طور پر عیسائی قوموں کا ذکر ہے. ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور خدا کے سوا معبود بنا لیے. سورہ کہف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی سند اس بات کو حاصل ہے کہ عیسائیت کے متعلق ہے. عیسائیت کا آغاز، عیسائیت کا انجام اس صورت میں بیان ہوا ہے. تو میں جو آیت بتا رہا ہوں یہ انجام والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا کثرت سے ارباب بنا لیے ہیں، خدا کے ساتھ اور بہت سے سینٹ گھڑ لیے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ترقی کر چکے ہیں اور وہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء من دون اللہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے. غلط ہے، ان کا انجام جہنم ہے. پہلا یہ دعویٰ ہے. دوسرا یہ دعویٰ ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں دنیا کمانے میں صرف ہو گئیں. بالکل وہی نقشہ ہے جو آج آپ کو مغربی دنیا کا دکھائی دے رہا ہے، اور صنعتوں میں انہوں نے غیر معمولی ترقی کی ہے، کیونکہ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے صنعت میں کمال کر دیا ہے، یعنی ہائی انڈسٹریلائز ہو گئے ہیں، اور اس بنا پر ان کو فخر ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ وہ پوری آیت یہ ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تھی۔ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا حال نہ بتاؤں جن کے اعمال دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چونکہ وہ دنیا میں صنعتوں میں غیر معمولی ترقی کر چکے ہیں اس لیے انہوں نے نجات حاصل کر لی، لیکن خدا کے نزدیک ان کے اعمال سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کی ترقی کرتے ہیں اور پھر خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اور خدا سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس بنا پر ان کی ساری کوششیں، سارے اعمال رائے گا جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی کھلی واضح تصویر آج سے 1400 سال پہلے ان قوموں کی کھینچ دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ان کو صنعتوں میں ترقی پر فخر بھی ہوگا، اور یہ خدا کی نشانیوں کا بھی انکار کریں گے اور خدا سے ملاقات کو لغو قرار دیں گے، بیماری بات قرار دیں گے، یعنی اسی دنیا میں مر کر ہمیں مٹی ہو جانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ آگے جا کے زندہ ہوں گے، پھر پکڑے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، سب فضیل سے یہ سارا مضمون قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمایا ہے، اور ان کی ترقی کو اخسرین اعمال قرار دیا ہے، یہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ۔ بس ترقی کا انکار نہیں ہے، آپ کیسے ترقی کا انکار کر سکتے ہیں؟ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں بے انتہا ترقی یافتہ ہے، لیکن وہ ترقیات جو اس بال انجام کسی کے کام نہ آئیں، جس کے بعد پھر آئندہ زندگی میں نقصان ہی نقصان ہو اور خدا کی ناراضگی ہو، ان ترقیات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ جب آپ یہ بات ان سے کہیں گے تو وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے تم جھوٹی خیالی دنیا میں بس رہے ہو، مرنے کے بعد کسی نے نہیں اٹھنا، اور تم خواہ کی جنت میں زندگی بسر کر رہے ہو، جو کچھ اس دنیا میں ہے بس یہی ہے، اور ہم جو ترقی کر چکے ہیں تو اس سے معلوم ہو خیالی باتیں ہیں۔ یہ جواب دیں گے، یہ جواب ان کا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے، فرمایا خدا کی لقاء کا انکار کر رہے ہیں، تو جب وہ لقاء کا انکار ہی کر رہے ہیں تو آپ کی دلیل تو نہیں مانیں گے پھر۔ اس لیے ان سے اس معاملے میں بحث بالکل بے معنی ہے۔ ان کو یہی بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ دنیا عارضی ہے، یہ دارالامتحان ہے، اس لیے پیدا نہیں کی گئی، اور سارا نظام اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں، ڈسٹ ٹو ڈسٹ اور ایش ٹو ایش، ایشز ٹو ایشز ہو جائیں، بلکہ اس سارے کاروبار کا ایک مقصد ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر سب کچھ اتنا ہی ہو جس طرح دنیا میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے کسی کو ظلم کر لے، جتنا بڑا چالاک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خود غرض ہو، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے بات چیزیں اکٹھی کرے، اور دنیا چاہے بھوکی مرے، دنیا چاہے عذاب میں مبتلا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی میں مٹی ہو جانا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کیا ہوگا۔ تو اگر ان کی اسکیم آف تھنگس کو مان لیا جائے تو پھر اس دنیا میں کوئی امن کی ضمانت نہیں ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر طاقتور
ہر دوسرے کمزور پر ظلم کرے اور اپنے لیے سب کچھ لے لے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے لینا ہے، اس زندگی میں جو چاہے کر دے، نہ پوچھ گچھ نہ کوئی حساب کتاب، اور ایک دفعہ جو غالب آ جائے وہ غالب کر کے عیش و عشرت کر کے دنیا سے رخصت ہوگا، کون اس کو پوچھے گا؟ تو یہ دو فلسفے الگ الگ ہیں، بد مقابل ہیں ایک دوسرے۔ ایک فلسفہ ایسا ہے جو لازماً انسان کو ظلم پر مزید آمادہ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ان کا اکثرینہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ وہ طریقے بحث ہے جس میں آپ ان کو ہرا سکتے ہیں، محض آخرت سے ڈرا کر نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی فرما دیا ہے آخرت کا تو انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے کس نے خدا سے ملنا ہے، سوال ہی نہیں کر رہا، پاگلوں والی بات۔ لیکن جب ان کے اس فلسفے پر آپ اس کا تجزیہ کر کے اس کے طبی نتیجے ان کے سامنے پیش کریں تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ اکثرین اعمال ہیں۔ وہ لوگ جن کے اعمال دنیا کو جنت بنانے کے لیے بار بار جہنم بنائیں اور پھر خود یہ لوگ سزا پائیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ نجات یافتہ ہیں، ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں؟ پچھلی جو 2 جنگیں ہو چکی ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں، ان لوگوں کی آخرت سے بے خوفی اور خود غرضی کے نتیجے میں یہ جنگیں واقع ہوئی، اور خود ان لوگوں نے ایک دوسرے پر اتنے مظالم توڑے ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے، ساری تہذیب کا پارا پارا ہو گیا، اور تہذیب کے نام پر جو ترقیاں کی تھیں وہ ساری انہوں نے قلعدم کر دی۔ تو آئندہ بھی یہی ہوگا، اس لیے آپ ان سے جب گفتگو کریں تو اس میدان میں کریں، اکثرین اعمال والے میدان میں۔ ان سے کہو تمہارے اعمال نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہر ترقی کے بعد تمہارے لیے اسی ترقی میں سے جہنم پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تم عیش و عشرت میں بظاہر اتنی ترقیاں کر چکے ہو، جرم بڑھ رہے ہیں، رشوتیں بڑھ رہی ہیں، بدیانتی بڑھ رہی ہے، اور امن اٹھتا جا رہا ہے تمہارے گھروں کا، سنگل پیرنٹ بچے زیادہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں میں مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے ہماری حالت، جس کو تکڑی کے ایک پلے میں ڈال کے دیکھو۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس پر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ تفصیل سے گفتگو کا وقت نہیں، لیکن اشارے میں نے کر دیے ہیں۔ جو قرآن کریم نے بات کھول دی ہے اس میں ہمارے لیے ساری حکمتیں ہم پر واضح فرما دی گئی ہیں۔ بالآخر ان کے اعمال بے نتیجہ ہوں گے یا ان کے لیے منفی نتیجے پیدا کریں گے، اور ان کی ترقی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ سمجھ گئے؟ آئیے اگلا سوال چھوٹا سا بچہ کر رہا ہے۔ ہاں